پھر سانوں تمام جڑے ہیں ظالم وہ کس طریقے عائش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دسیا تھوڑا سختی نہیں ہے یہ ہے پر مدد وہ کہلی مدد اس نے گمبت کے دوجن کچھ جانے مال اس والے دیکھا اندر آؤں حیران مانت مطلب کس طرح یعنی پڑ جاتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ پھر روندے جاتے ہیں اور پھر کی کہہ رہے ہیں سوال پوچھ رہا ہے تو محمد جیسا ہوتا ہے محمد تو نہیں ہے جی میں تو یہی سمجھا ہوں جی کہ دنیا میں ظالم عیش کر رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا پھر وہ کیوں نہیں روندے جا رہے ہیں وہ کیوں عیش کر رہے ہیں میں تو یہی سمجھا جن کا سوال یہی ہے عیش کرنے سے کیا برابر ظالم ہونا عیش کرنے کے برابر ہے دنیاوی مفادات جو ہیں اچھا دنیاوی مفادات کی بہتری کیا اللہ کے مفہوم میں ہے بہتری اللہ کی مدد آ جائے تو دنیاوی مفادات بہتر ہو جاتے ہیں سوال یہ ہے لوگ تو یہی سمجھتے نہیں آپ تو آپ سمجھدار ہو نا کہ اگر اللہ کی مدد آ جائے اللہ کا قرب آ جائے اللہ نے مسلمان سے یہ وعدہ تو کیا ہے نا استخلاف فی الارض کا اور فتح کا بالکل بجا مسلمان سے بات الگ ہے اب فی الحال وہ ذاتی واقعات دیکھ لیں اگر اللہ تعالیٰ کی تقرب نصیب ہو جائے تو کیا وہ آدمی دنیاوی بہبود میں داخل ہو جاتا ہے ابھی تک اس کے بارے میں اتنے 100 سال کے بعد بھی جواب نہیں آیا کہ دنیاوی بہبود تقرب الہی کا ذریعہ ہے یا تقرب الہی دنیاوی بہبود کا لازمی اس میں نتیجہ آتا ہے کیا مظلوم ہونا اللہ کی منشا میں نہیں ہے اس کے بندے ہوں اللہ کے بہت پیارے بندے مظلوم ہونے کی راہ سے گزرے بلکہ گزارے گئے تو گویا کہ انصار کا لفظ یا بہبود کا لفظ یہ اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو 4 دن کی زندگی ہے ان کا ظاہری جو جاؤ جلال ہے یہ سب بے معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مثال دے دی بندی فرعون کو شان دے دی آن دے دی بادشاہت دے دی سارا کچھ دے دیا تاج دے دیا تخت دے دیا حکم چلتا ہے اقتدار فضول ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھگڑوں سے گزر رہا ہے اب دیکھو یہ بات ہے اب یہ بات جو ہے اگر یہ 4 مشتے مروانے کا نہیں مقصد ہے تو پھر فرعون کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے انتظاری کہانی ہے یاد امام کے ساتھ ہو جاؤ گے شہادت سے گزر جاؤ گے تو یا بھائی جدید کے کیوں ساتھ چھوڑتے بے وقوف خلیفہ تو وقت ہے خلیفہ تو مسلمین تو ہوگا نا اس میں مسلمان ہوں گے نا تو پھر امام کے ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ بات ہوگی آپ کہ یہی بات پیغمبروں کے ساتھیوں سے پیغمبروں کے مخالفوں نے یہ کہی کہ ان کا ساتھ دے کے کیا کر رہے ہو بادشاہ تمہارے پاس پیسہ ہمارے پاس ان کے ساتھ تم نے مہاجری ہونا کہ کیا کر رہے ہو ایک ساتھ دینے کا وقت ہے تو لیکن ماننے والوں نے مانا پیغمبر کو ہی مانا تو اس لیے یہ دیکھ رہے آپ کا سوال پتہ کیا ہے سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے اور مشاہدے میں فرق دیکھا ہے یہ سوال ہے آپ کو عقیدہ یہ جو آپ کا انتظار ہے کہ بہتری ہوگی ہم چونکہ مسلمان ہیں جیسے آپ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا بہتری
ہم مسلمان ہیں. ہم تو مسلمان ہیں اس لیے کہ بہتری ہو. تو کیا اگر بہتری نہ ہو تو مسلمان ہم نہیں رہیں گے. اللہ دیتا ہے رزق، وہ پیسہ دیتا ہے. اگر تھوڑے پیسے دیتے نہیں مانیں گے ہم. میں پھر بھی ہم مانیں گے. تو فرق کیا پڑ گیا کہ ماننے والا فنکشن کے ساتھ اللہ کو نہ مانے. فنکشن سمیت ہی مان لے کہ ہم نے مانا. غریب رکھے تب مانا، دولت مند بنا دے تب مانا، مشکل سے گزرے تب ہمارا اللہ، اگر ہم آسانی سے گزرے تب اللہ. ہم آسانی بھی برداشت کر لیں گے لیکن اللہ کا نہیں چھوڑیں گے. مشکلات ہے ہی قبول. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہم شرطیں نہیں لگائیں گے. پھر ہم نے مانا. اب آپ یہ سوچو کہ آپ لوگوں نے مانا. ابھی بات سمجھو نا، ساتھی اللہ جائے یزید کا ہے کہ امام کا ہے، یہ مجھے بتا دو. کیوں برباد دیا؟ مروانے والی بات نہیں ہے، یہ بلندی کی بات ہے، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے اور بڑی بلندی کی بات ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ مگر یہ ہے کہ یہ سمجھو نا کہ کیا قصہ کیا ہے. شرار ابو لابی کا کیا مقام ہے، چراغ مصطفی کے کیا مقام ہے. اب ان لوگوں کو دیکھو یزید کی فوج آپ میں کہتی ہوگی اسی فتح کر کے آگے، وہ فتح کر کے آؤ گے تو دین دنیا میں کی نسلیں ہی برباد کر کے آؤ گے. اب بات سمجھ. تو اب یہ تو اللہ جی کی فرمایا وہ مال ظالمین میں انصار. اب آپ کو یہ ٹربل استعمال کرنے والا کہ یہ ہے کہ وہ سفر کر رہا ہے اللہ، تو حالات زمانہ اللہ دنیا ہے خیال جہاں سے پریشانی ہے. اگر مطلب اللہ جا رہے ہو تو تم اللہ چلو، اللہ کے ساتھ ہو کے چلو، تو چاہے ایسا ہے چاہے راضی رہو. اب تم اللہ کے اوپر جو ہے نا شرطیں لگاتے ہو کہ یا اللہ ایک کام ہمارے ساتھ یہ کرنا. ہم تو اللہ مانتے ہیں. اچھا اللہ پوچھتا ہے کیسے کیسے مانتے ہو؟ نمبر سارا بندہ کوئی نہ مارتا. ایک ضروری ہے سننا کہ تھی بندے مار دو، تھی بندے نے پیدا کر دو، سارا بندہ مارنا کوئی نہ. اللہ بندہ والے تیار ہے، سارا بندہ نہیں مارنا، سن دکھ نہیں دینا، سن تکلیف نہیں دینی، سن دنیاوی طور سے آزودہ نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا. ساری بیماری اور صحت مضامین تو بیماری کرنی ہے، ساری عمر اور تازہ رہے، صحت قائم رہے. تو اللہ کون ہوگا؟ اگر تو یہ کہو کہ اللہ یہ ہے، یہ تمہاری کنڈیشن ہے. یہ کنڈیشنیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تھی اللہ کو نہیں مانتے. اور جو ماننے والا کیسے مانتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے مانا، ہمیں لے جاؤ ہم نے مانا، ہمارے ماں باپ کو بھی لے جاؤ ہم نے مانا، اولادوں سمیت ساری دنیا کو لے جاؤ ہم نے مانا. رکھو تو لے جائیں گے، ماننا نہیں رکھتا. دولت ہوتا مانیں گے، غریبی ہوتا مانیں گے، بلکہ عزت ہوتا مانیں گے، خدا نہ خاصا ذلت ہو تب بھی ہم. اگر تو یہ بات راضی ہے اس بات پہ تو کہتے تم نے اللہ کو مانا. اور اگر کچھ شرائط ہی تم نے لگائی ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے تو ہم مانیں گے، دولت دے تو ہم مانیں گے، سارا بندہ کوئی نہ مارے تو پھر ہم مانیں گے. بندے کو نہ مارے تھوڑا جی ہوتے اپنے رنگ اپنے محبوبہ ڈال لے جاتا ہے. تو بندہ تو چھڑ رہا انہیں آج تک نہیں چھڑا انہیں. یہ تو بالکل قبول کرو نا. وہ تو ایسا ہے جو اپنا اس نے اپنا کھیل کیا تھی بھی خواب منگا دیتے شرائط آپ رکھ دے. اتنی شرائط آپ نہیں رکھنی ہے کہ 60 سال کے 50 سال ملیں گے، اس کے اندر تم نے رہنا ہے اور چلے جانا. تو ماننے والے کو ماننا ہے. تھی وہ ماننے والے ہو کہ جس کو مان رہے ہو شرطیں اس پر تم لگا رہے ہو، یہ تمہارا فرق ہو گیا. اگر مشاہدے اور عقیدے میں فرق ہو جائے تو عقیدہ کام رکھنا چاہیے. عقیدے کی بات ہے.
اسی 700 بندے مل کے دعا کر دے رہے ہیں مریض واسطے کہ یا اللہ یہ مریض بچا دے، یہ بڑا اچھا مریض ہے۔ اور سارے خاندان کا بعد چشمے چراغ سی جی بڑی دعا کی، وہ اصل کھلی رہی پھر بند ہوگی تو بند ہو جائے۔ تو اس میں آپ کا دقت ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ نہ مرو اور باقی دنیا ساری مرتی چل جائے، یا دنیا ساری زندہ رہے تو تھی مر جاؤ، تھی مرنا نہیں چاہو گے تو اللہ نے دخل رہے دنیا میں اور مرے کوئی نہ، دخل کیسے رہے اتنی مانو گے؟ اس واسطے جناب یہ بات ہے کہ اللہ کو آپ لوگ اپنے ایمان کی اصلاح کر لو کہ ہم نے اللہ کو مانا، عزت دے ذلت دے، موت دے زندگی دے، حیات ہو ممات ہو، ہم نے مانا۔ آپ اصل میں کافروں کو مطلب جس مقام پر رکھے ہم نے اللہ کو مانا، ورنہ آپ یہ اندازہ لگا لو مسلمان وہ کتنے بڑے پکے عقیدے والے مسلمان تھے کہ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں مطلب آپ یہ شامل ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہے، فرشتوں کے ساتھ ہونے کا تو اکثر ہی یہ ذکر ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، ہوتا تھا۔ اگر کسی جنگ میں حضور پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شکست ہو جائے اور ایمان پھر کام رہے تو یہ بڑے ایمان والوں کی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو آپ داد دیتے ہو یا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہو کہ ان لوگوں کو فتح ہو شکست ہو، ان کا عقیدہ جو ہے متسلسل نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ میں لکھی جا رہی ہے، لکھو، انہوں نے کہا جی دیکھو یہاں پر نام لکھو گے محمد رسول اللہ، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ رسول اللہ نے جھگڑا مارا، محمد نے عبداللہ رکھا۔ اب زیادہ کرام جتنے بھی تھے وہ تو برم ہو گئے، گرم ہو گئے، یہ ٹائٹل ختم ہو جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ ان کا چلو آپ کہتے ہو ٹائٹل رکھو یا نہ رکھو، ہم تو پھر آپ کے ساتھ۔ یہ بڑے ایمان کی بات ہے کہ نبی پر ایمان لائے، اور اگر نبی نبوت کا ڈکلیئر مائنس کر رہے تھے پھر بھی ایمان ہے۔ آپ نبی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے، آپ نبی نہ ہو تب بھی ہمارا۔ آپ آ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کا تو جو کہ ہم بہت دور آئے ہیں زمانے میں، ہمارا کی جائے ذرا پیسے کام ہو جائے تو ایمان خراب ہو جاتا، کوئی بیمار مریض ہو جائے، یا نہ ہو کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بے وقوف آدمی، یا اللہ اتنی میں کاریں دیکھتا جا رہا ہوں مجھے بھی کار دیں، یا اسے بھی سن دوسری دعا، یا پھر مجھے اندھا کر دے۔ جب تک نظر آتا ہے نا ان کا دولت تو میں اپنی غریبی برداشت نہیں کر سکتا، جہاں سے ایمان زلزل ہو گئے۔ تو اب یہ مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ وہ ظالم نہیں اور ان کا مدد نہیں کی جائے گی، ادھر دیکھتے ظالم جو ہے وہ ابراہمان ہے، ظالم جو ہے وہ قابض ہے بلکہ غافل ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے، کیا دور اگر مسلمان بھی مظلوم چلے آ رہے ہیں، کچھ اسی کا نام شکوہ ہے، شکوہ لب پہ آ جائے تو جواب شکوہ پہلے پڑا کرو کہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ تم پوری کرو، اور اس دنیا کے اندر اگر ایسا وقت نہ ہے کہ اسلام جو مسلمان پاتے ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ کیا کرو۔ اب اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے یا اسلام کے اندر ماننے والوں کا جائزہ لیا جائے، تھوڑا سا سوچا جائے آپس میں بیٹھ کے، بتانے والی چیز کی بات نہیں کہ اسلام میں کہیں لکھا ہوا چوری کرو، میرے خیال نہیں لکھا ہوا۔ کیا مسلمان چوری کرتا ہے؟ کوئی کیا ڈاکہ لکھا ہوا کرو؟ کیا وہ تمام گناہ جو نہیں کرنے والے وہ ہوتے ہیں؟ کیا اس سماج جو یہ جو ہم کہتے ہیں پرانا سماج تھا جس پر بستیاں غرق ہوتی تھی، ان کے کو گناہ ہوتے تھے، اس لیے کہتے ہیں بستیاں غرق ہو گئی، اللہ کا ایک آواز ہے غرق ہو گیا، ایک آج سوا غرق ہو گیا، ایک ادھر سے ادھر کر گیا۔ کیا وہ تمام باتیں من جملہ سے بعد موجود ہیں اس دور کے اندر؟ وہ تمام واقعات ہو رہے ہیں؟ کیا بچے ماں باپ سمیت مل کے اب گناہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کیا بدلے آپ نے اس کو خاندانی یا سماجی ضرورت نہیں رکھا ہوگا VCR کا نام؟ یہ بہت ضروری ہے اس دور کے اندر۔ تو یہ مطلب سارے جو ہے مل کے جو واقعہ ہو رہا ہے یہ غرق ہونے کے قریب ہے کہ نہیں بات؟ اگر نہیں ہو رہا تو یہ سمجھو کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے۔ کافر نیکی کرے تو اس کی مہربانی ہے، اور اگر مومن
نیکی نہ کرے تو یہ برباد ہے. وہ تو ہائی کافر مانتا نہیں ہے. اس کو تو انجام بھی خوف نہ کر, اس کو تو ہم نے پہلے آگ کیا کر رکھی ہے. اور تم جو مطلب دعویٰ لے کے بیٹھے ہو کہ یا کہ جنت میں جانا ہے, اور ہمارے لیے مطلب کیا حور و مقصورات و بالخرام وابی اعلیٰ رب الجماعت کو تمہاری بہت کچھ ہے نا بات. ہم شاہ اللہ المکنون پتہ نہیں کیا کہ تم نے پڑھا ہوا ہے سارا اللہ تعالیٰ کا حکم, اور اس کے انتظام میں جا رہے ہو, اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہاری کیا حالت. اپنا جائزہ لو, آپس میں بیٹھے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے, کیا زندگی میں وہ کام جو تم نے کیے ہیں اور نہیں کرنے چاہیے تھے ہیں؟ کیا وہ کام جو کرنے والے تھے اور تم نہیں کر سکے ہیں؟ کیا تمہاری زندگی کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باتیں نکالنے والی نہیں ہے اللہ کے روبرو جا رہے ہو؟ کیا کچھ نئی باتیں داخل کرنے والی نہیں ہے اللہ کے سامنے جا رہے ہو؟ اب اس سے پہلے کہ تم اللہ سے کچھ تقاضا کرو, یہ بھی دیکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے, آپ پر تقاضا ہے, اس کو پورا کرنے کو سکو. جب یہ دیکھو کہ وہ کہ آپ بچے آپ سنو, آپ ادھر بیٹھے, آپ آئے ہو بیٹھ جاؤ. تو یہ پیچھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا شرائط پوری کرنے کی صلاحیت ہے. تقاضا اس سے کرنا ہے, ڈسپلن اس کا ہے. یا یوں کہو کیا آج کا مسلمان یا آپ مسلمان, یہ آئیڈیل جو اسلام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے انسانیت کے طور پر کتنا باقی ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کو مطلب تم اس کے برعکس چل پڑے ہو. کیا اسلام کو لے لو, اسلام کہتے ہیں کہ یہ دین صداقت کا دین ہے, ایسی بات ہے نا. صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, صداقت اور امانت کا دین ہے. کیا یہ دین کے دعویٰ کرنے والا آج کا انسان صداقت میں داخل ہے؟ جو اس دین کا دعویٰ رکھتا ہو, مسلمان بھی ہو, سچ نہیں بولتا, عام سمپل سچ, سادہ سچ, تو اسلام میں کیا داخل ہے؟ میرا خیال ہے جن لوگوں کو اللہ نے تکلیف میں رکھنا چاہیے تھا وہی لوگ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں. آپ بات سمجھے, کیونکہ جو ماننے کے بعد نہیں مانتے, اور مطلب جو خوبیاں اسلام کی غالباً موقع میں کرتی جا رہی ہیں. اس لیے آپ لوگ جائزہ لو کہ ویسا ہو کہ کلمے کی کمی ہو, ان قوموں میں اخلاق وہی ہو, اور آپ لوگوں کے بعد کلمہ اور اخلاق نہ ہو, یاد ہونا چاہیے نا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ آپ لوگ اپنے اسلام میں داخل ہو صفات کے ساتھ. وہ صفات ضروری ہیں. اسلام لفظ نہیں ہے, اسلام خالی اللہ کلمے کا نام نہیں ہے, وہ تمام ضابطہ اخلاق کا نام ہے جو ہر دور میں لازمی ہے انسان کے لیے. تو آپ دیکھو کہ یہ قوم سارے ضابطہ اخلاق میں داخل ہو جائے, جس دن آپ یہاں سرمایہ رکھ کے چلے جاؤ, گھر سے باہر چلے جاؤ, اور اس کے لٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو, پوری قوم امیر ہو جائے گی, پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. آپ سے جب سچ کیا سچی بات بتا دو بھائی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ بتاتے نہیں ہو, تو دوسرے کہتے ہیں تو بڑا وال ہے, اور بے ترتیب ہو جاتی ساری قوم. اس سے پوچھتے تو کیا کرتا ہے, تیرا ذریعہ ماج کیا ہے, بتاتا کون نہیں, کہتے یہ رشوت لیتا ہے. مطلب یہ قوم ساری دوسرے پر ایک دوسرے کی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بے ایمانی کی کہانی چلی جا رہی ہے. مربوط قوم بنتی نہیں ہے, ورنہ 10 آدمی مربوط ہو جائیں تو قوم بن جاتی. عبادت نہیں ہے, عبادت فکر بھی نہیں ہے, عبادت کردار بھی نہیں ہے. آپ لوگ دعا کرو کہ آپ کے اندر سور پیدا ہو جائے. آپ کا مطلب مسلمان لوگ ہو نا, ذرا 2 بھائی جائیں ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو مکانوں کے اندر دیواریں بنا لیتے ہو, بھائی سے الگ ہو جاتا ہے. قوم کیسے بنتی ہے؟ قوم نہیں بنی. اور سنا میں نے یہ کہ اسلام کے مسلمانوں کے ملک میں تیل نکلتا, آپ نے بھی سنا ہوگا, سارے ملک مسلمانوں کے ہیں, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مسلمان غریب ہیں. تو ظالم کون ہوا آپ بتاؤ؟ مسلمان ظالم ہوا. وہ تیل جس کے نکل رہا ہے
ساری دولت جس کے پاس ہے مسلمان ہے، ساری غریبی جس کے پاس ہے وہ بھی مسلمان ہے. ظالم کون ہوا؟ مسلمان. اب مسلمان ہی ظالم، مسلمان ہی مظلوم، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کون مسلمان ہے کون منافق. اس لیے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، فکر نہیں کرو. اس امت کا جیسے کوئی کوئی فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ سارا بگاڑ پیدا ہو گیا. یہ نہیں سکتا کہ ایک نبی کو ماننے والے ایک لوگ وہ جن کے چراغ میں بھی تیل نہ ہو رہے، وہ لوگ ہیں جن کا تیل یہودی استعمال کرتے ہیں. یہودیوں کے ٹینک میں تمہارا تیل استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹینک مسلمان علاقے میں چڑھتے، تمہاری بربادی ساری ہو رہی ہے. تو آپ دعا کرے کر یا اللہ بندے میں مسلمانوں کے علاقے سے تیل غائب کر دے، انہیں غریب کرے تاکہ یہ قوم بن جائے. یہاں کے حالات دیکھ لو، کیا یہ قوم اتنی اس قابل نہیں ہے کہ دو غریبوں کو روٹی کھا کے وقت ہے نا. یہ بس یہ ظالم ہو گئے لوگ. تو دعا کرو کہ حالات بہتر ہو جائے، تمہارا مشاہدہ اور تمہارا عقیدہ برابر ہو جائے. فی الحال نہیں ہوا، زندگی کے تقاضا اور جا رہا ہے، دین کے تقاضا اور جا رہا ہے. ہاں جی آپ بولو. دعا ہی سے کام چلے گا جی؟ مشاہدہ نہیں، عمل سے کام چلتا ہے. عمل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ یہ عمل کرو تاکہ آپ کو اس مسئلے سے نجات مل جائے. جب آپ دیکھو کوئی شخص اپنے سے غریب، اس کو اپنی دولت سے کچھ پیسہ نکال کے اسے دے دو تاکہ اس کی غریبی میں وہ آرام آئے. یہ کام کرنا شروع کر دو، بس آپ کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو آپ سے زیادہ امیر ہے اس کی دولت کی طرف رجوع ادھر دیکھو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ کسی غریب کی مدد کرے. آپ کے پاس جو بھی ہے چیز ہے، جب نہیں ہوا تو کم از کم الفاظ سے اس کی خدمت کر دو. تو اپنے سے کم جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ خدمت کرو. اپنے مال میں ان کا حصہ رکھو جو مال سے محروم ہے. مال چاہے تمہارا خیال ہی ہو، بھائی یہ کام کرتے جاؤ کہ اللہ یہ کہ وہ وقت آ جائے جب تم قوم کے امیر ہو جاؤ کہ امیر المومنین بن جاؤ، تو پھر تمہارا کام یہ ہے کہ غریب ترین اور امیر ترین کے درمیان کم ترین فاصلہ. جب فاصلہ بالکل کام کر دو گے غریب اور امیر کے درمیان، سمجھو قوم بچ گئی. اب غریب اور امیر کے درمیان بہت فاصلہ ہے. غریب 5000 سال میں بھی تیار نہیں کر سکتے جو امیر کے پاس جو مال ہے نا. آپ تو لوگ ملین کے حساب سے بھی نہیں ماپتے، ملین کے حساب سے ماپتے. یہ آپ کی بات ہی ہے. یہ بینکوں کو جاننے والے بھی پوچھا کرو کہ لاکھوں کی بات ختم ہو چکی ہے، کروڑ کی بات کرتے ہیں. عام چھوٹے چھوٹے بینکوں میں چھوٹے چھوٹے آدمی کاروبار جو ہے ملین کے حساب پوچھو ان لوگوں سے. یہ فگر یوں ہی رکھتے آتے ہیں بینک میں، کتنا اکاؤنٹ ہو گیا 4 ملین ہے اس کا. اب ملینس کے حساب سے کاروبار چلتا ہے. ملین کمانا 10 لاکھ. اسٹیٹ کے معاملات جو ہے بلین ٹریلین کے حساب سے چلتے ہیں. وہ نا 570 روپئے بعد آپ نے ختم ہو گیا تھا. آپ کا زمانہ آپ کو زمانہ نہیں رہا، اب ملنے کے زمانے آ گئے. امیر ہوگی قوم میں، قوم میں امیر ہو گئی، بندے غریب ہوتے جا رہے. جس کے پاس ایبوں میں تاشا ہے جس لیے اتنی کام کرو، آپ اس کی مدد کرو جو آپ معروم ہے، جو آپ کو نظر آئے، اور جا کر کے شاید باقی لوگوں کو بھی توفیق ہو. ضرور مدد کیا کرو اس کی. کہ اس کا کیوں مدد کرو؟ اس لیے کہ یہ معروم آدمی جو ہے، مظلوم آدمی جو ہے، کہیں اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے. اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تیرے اوپر عقیدہ جو ہے اس کا متزلزل ہو جائے گا. اس لیے مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مدد کروں. اور اس کو کہو کہ بھائی غریبی بھی آ جاتی ہے، امیری بھی آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، ایمان ضائع نہ کرو. غریب اس لیے مدد کرو کہ غریبی اس کو کافر نہ بنا دے. ضرور مدد کیے کرو. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا وہ غریب کہتے ہیں. جس کی تمنا زیادہ وہ غریب نہیں ہے، جو تم سے تھوڑے پیسے رکھتا ہے. لالچ میں تو آپ بھی بڑا غریب ہو. لالچ کی بات نہیں ہے، حالات کی بات ہے.